بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اچھا، آج آپ لوگوں نے SOC 404 پڑھنی ہے، پاکستانی سوسائٹی اور کلچر، یعنی پاکستان کی سوسائٹی کے بارے میں، پاکستان کے کلچر کے بارے میں یہ سبجیکٹ ہے. پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ یہ سبجیکٹ ہے کس قسم کا. جب آپ لوگوں کو یہ پتا ہوگا نا تو آپ کو وہ چیزیں سمجھنی آسان ہو جائیں گی. اس میں تھوڑا سوشیولوجی کا فیکٹر بھی ہے، کیونکہ اس میں پاکستان کی جو سوسائٹی کے بارے میں، اس کے سوشیولوجیکل سسٹمز کے بارے میں جو ہے وہ بات کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں ہمارا کلچر کیا ہے، ٹھیک ہے. شروع والے جو کچھ لیسنز ہیں جس میں سوسائٹی کے بارے میں ہی صرف بات کی ہوئی ہے، لیکن جو اینڈ والے جو لیکچرز ہیں نا، اپروکسیمیٹلی جو اسپیشلی جو 19 سے آنورڈ جتنے بھی ہیں، وہ آپ لوگوں کے بہت زیادہ صرف اور صرف کلچر کے بارے میں. اوورآل یہ سبجیکٹ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، بہت مزہ آتا ہے اس کو پڑھتے ہوئے، اور ایزی بھی ہے. بس یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی سمجھنے کی ضرورت ہے. تو میں ہر ایک چیز اس میں آپ لوگوں نے کون سے ٹاپکس کرنے ہیں، کون سے چھوڑنے ہیں، کون سے MCQs کہاں سے آتے ہیں، کہاں سے شارٹ کوسچن آنسر آتے ہیں، کون سے لیسنز ایسے ہیں جس میں سے بہت زیادہ پیپر آتا ہے، کون سے ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ لوگ چھوڑ بھی دیں تو بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو وہ ساری چیزیں میں آپ کو اس میں پوائنٹ آؤٹ کر کے بتاؤں گی. میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا. آپ لوگ اتنی محنت کی جاتی ہے تو پلیز سبسکرائب کا بٹن پریس کرتے ہوئے اتنی دیر نہیں لگتی. باقی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد فرمائیں. اچھا، ہم لوگ پڑھتے ہیں. ہمارا جو پہلا جو یہ لیسن ہے اس میں اورینٹیشن دی ہوئی ہے، یعنی کہ تھوڑی نو ہاؤ دی ہوئی ہے. اس میں یہ بتایا ہوا ہے کہ اس کو پڑھ کے، سبجیکٹ کو پڑھ کے اسٹوڈنٹس کو ہمارے جو سوسائٹی کے بیسک کنسیپٹس ہوتے ہیں کلچر کے، سوسائٹی کے، وہ پتہ چلیں گے. ہمارے پاکستان میں کیا کلچر کون سا ہے، سوسائٹی کس قسم کی ہے وہ پتہ چلے گا. ہماری جو اسپیسیفک فیچرز ہوتے ہیں ہر کلچر کے، سوسائٹی کے، ہماری یہ سوسائٹی کس ٹائپ کی ہے، کتنی ٹائپس کی سوسائٹیز ہوتی ہیں، ہماری جو سوشیولوجی ہے وہ کیا کہتی ہے پاکستان کی سوسائٹی اور کلچر کے بارے میں، یہ ساری چیزیں ہم لوگ اس سبجیکٹ میں پڑھیں گے. تو سب سے پہلے تو انہوں نے بتایا ہوا کہ بیسک جو سوشیولوجی اور کلچرل ٹرمز جو ڈیفینیشنز بہت زیادہ آگے اس سبجیکٹ میں یوز ہوں گی. یہ آپ لوگوں کی امپورٹنٹ بھی ہیں کیونکہ اس میں سے MCQs آپ لوگوں کے بہت زیادہ آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ لوگ اس کو ذرا سمجھ لیجئے گا. سوسائٹی کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پہ لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں، میل ملاپ کر رہے ہیں، ایک جیسا ان کا کلچر ہے اور ایک باؤنڈری کے اندر وہ رہ رہے ہیں، تو اس کو ہم لوگ سوسائٹی کہتے ہیں. سوشل سٹرکچر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ارد گرد بہت سارے فریم ورکس ہوتے ہیں جس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا آپس میں نا ان فریم ورکس کے اندر ریلیشن شپ ہوتا ہے. اور وہ فریم ورکس جو ہوتے ہیں وہ جو ایک یوں کہہ لے کہ ایک وہ جو فریمز ہوتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے کیسے ڈائریکشن ہماری کیا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. ہمارے بیہیویئر کے کیا کیا لیمیٹیشنز ہو. یہ ایک سوسائٹی کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے، یعنی کہ ہر سوسائٹی کے اندر نا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے بیہیو کرنا ہے، کس طرح سے ہم لوگوں نے موو آن کرنا ہے. اس کے علاوہ سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں. یہ اس میں سے بھی آپ لوگوں کا MCQ آتا ہے. سوشل انسٹیٹیوشنز کیا ہوتے ہیں کہ یہ ایک سوسائٹی کے اندر ایسے یوں سمجھ لیں کہ کوئی ادارے ہوتے ہیں، ایسے سسٹمز ہوتے ہیں جو آپ کو ایک سٹینڈرڈ اور ایک معمول کے مطابق ایک طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ نے سوسائٹی کے اندر رہ کے اپنی ضروریات کو کیسے پورا کرنا ہے، اور ایسی چیزیں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، ایسی چیزیں آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ جو آپ لوگوں کی زندگی کے اوپر وہ چیزیں بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. صرف ہمارے بیہیویئرس کو شیپ آؤٹ نہیں کرتے بلکہ ہماری جو سوچ ہوتی ہے، ہماری جو تھاٹس ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے نا وہ شیپ آؤٹ کرتے ہیں. یہ جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں نا، یہ میں آپ لوگوں کو ایگزامپل دیتی ہوں. یہ ایسے نا ہر سوسائٹی میں انسٹیٹیوشنز پائے جاتے ہیں پوری دنیا میں، اور ہر سوسائٹی میں 5 قسم کے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں. ایک انسٹیٹیوشن ہوتا ہے ہمارا ایجوکیشن سسٹم، ایک ہوتا ہے ہمارا پولیٹیکل سسٹم، اوکے، ایک ہوتا ہے ہمارا فیملی سسٹم، ایک ہوتا ہے ہمارا ریلیجیس سسٹمز. اس کے علاوہ ہمارے جو میڈیا کا سسٹم ہے وہ بھی سوشل انسٹیٹیوشنز میں آتا ہے، اور ایک اور ہے ہمارا اکنامک سسٹم. ٹھیک ہے، یہ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جس کے بغیر ہماری زندگی گزر نہیں سکتی. اسٹیٹس کیا ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں آپ کو جو ایک پرٹیکولر پوزیشن دے دی جاتی ہے نا، وہ آپ کا جو ہے وہ اسٹیٹس کہلاتا ہے. کلچر کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں کی زبان، آپ لوگوں کے عقیدے، آپ لوگوں کی ویلیوز، آپ لوگوں کے اسٹینڈرڈس، کس چیز کو آپ لوگ برا سمجھتے ہیں، کس چیز کو آپ لوگ اچھا سمجھتے ہیں، آپ لوگوں کے نارمل بیہیو کرنے کا انداز، آپ لوگوں کے رویے، آپ لوگوں کی جو میٹیریل آبجیکٹس ہوتی ہیں، جو بھی کوئی بھی گروپ کے یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں ایک جنریشن سے دوسری جنریشن کی طرف موو آن کرتی ہیں، اس کو ہم لوگ کلچر کہتے ہیں. رولز کیا ہوتے ہیں؟ رولز کا مطلب ہوتا ہے جو فرائض ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ بیہیویئرز، وہ حقوق و فرائض جو ہمارے اسٹیٹس کے ساتھ اٹیچ کر دیے جاتے ہیں، وہ رولز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ماں ہے کوئی تو اس کا یہ رول ہے کہ اس نے بچے کی پرورش کرنی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہی جو آگے جو ٹرمز ہیں نا، ویلیوز، نارمز، فولک ویز، مورلز اینڈ ٹیبوز، یہ آپ لوگوں کی نا یہ بہت سارے بچے اس کو مکس اپ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ ملتی جلتی ہیں. تو یہاں پہ آپ لوگ بہت غور سے اس کو سمجھیں، اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ پانچوں کی پانچوں ٹرمز یہ آپ لوگوں کی شارٹ میں بھی آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کبھی کبھار تو آپ لوگوں کے لانگ میں بھی یہ سارے نیمز دے کے آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس کو آپ لوگ جو ہے نا وہ الیبوریٹ کریں، ٹھیک ہے. اچھا، سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ویلیوز کیا ہوتی ہیں. ویلیوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ
آپ لوگوں کی سوسائٹی میں آپ لوگ جو ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کر لیتے ہیں نا, آپ لوگوں کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں نے یہ والی چیز, یہ والا اسٹینڈرڈ میں نے اچیو کرنا ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ میں نے سکسیس حاصل کرنی ہے, میں نے اچیومنٹس حاصل کرنی ہے, مجھے فریڈم ہونی چاہیے, میں نے سائنس کو پڑھنا ہے, میں نے کمپیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس طرح سے یہ جو اسٹینڈرڈس ہوتے ہیں ڈیزائربلٹی کی, یہ آپ لوگوں کی ویلیوز ہوتی ہیں. آپ لوگوں کی جو ایک اچھائی ہوتی ہے, یعنی کہ سوسائٹی میں گڈنس کا ایک تصور ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پیٹریوٹزم ہو گئی, ایکویلٹی ہونی چاہیے, ہماری ڈیموکریسی ہونی چاہیے, صدقہ خیرات کرنا چاہیے, ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے ہماری سوسائٹی میں, یہ ساری چیزیں بھی آپ لوگوں کی گڈنس میں آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ بیوٹی, یعنی کہ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ لوگوں کی سوسائٹی کی حسن میں, آپ لوگوں کی سوسائٹی کے بیوٹی میں اضافہ کرے, اس کو ہم لوگ ویلیوز کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہی ویلیوز ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کو گائیڈ لائنس پرووائڈ کرتی ہیں کہ آپ لوگوں نے سوسائٹی میں کس طرح سے رہنا ہے. اس میں ویلیوز کی آگے ایگزامپلس دی ہیں, میں نے آپ لوگوں کو بتا بھی دی ہیں. آگے ہم لوگ نارمز میں آ جاتے ہیں. اچھا, نارمز میں کیا ہوتا ہے؟ نارمز وہ ہوتے ہیں کوئی بھی ایسے اصول یا کوئی بھی ایسی ایکسپیکٹیشنز, ٹھیک ہے, یعنی کہ جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ سوسائٹی میں یہ کام ہونے ہیں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں, اب پوری ایک دھوم دھام سے شادی ہونا وہ ایک نارم ہے ہماری سوسائٹی کا, ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی کی کورٹ میں شادی ہوتی ہے تو وہ ایک ایکسپیکٹیشن سے ہٹ کے ہو جاتی ہے نا, تو وہ ہماری سوسائٹی کے نارمز نہیں ہوں گی. یعنی کہ ہر وہ بیہیویئر جو کہ ہماری سوسائٹی کے ممبرس اس کو نارمل سمجھتے ہیں, ٹھیک سمجھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے, وہ آپ لوگوں کے نارمز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی کے تھرو سوسائٹی ہمیں گائیڈ کرتی ہے کہ ہم لوگوں نے اسی طرح نارمل بیہیویئر ہم لوگوں نے اڈاپٹ کرنا ہے. یہ اس طرح کی ایک جو ہوتے ہیں نا لوگوں کے نا ایک طرح کی وہ ایک امیدیں ہوتی ہیں, ایک طرح کی نا لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, جس کے مطابق وہ اپنے بیہیویئرس کو گورن کرتے ہیں. نارمز دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک پراسکرپٹیو نارمز ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہیں پریسکرپٹیو نارمز. اچھا, پراسکرپٹیو نارمز کیا ہوتی ہیں؟ پراسکرپٹیو نارمز آپ لوگوں کو کہتی ہیں کہ آپ لوگوں نے کون سا کام ہے جو آپ لوگوں نے نہیں کرنا, ٹھیک ہے, یعنی کہ ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے, یعنی آپ لوگوں کو کچھ کاموں سے جو روکتی ہیں نا آپ لوگوں کی نارمز, وہ آپ لوگوں کی پراسکرپٹیو نارمز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہیں پریسکرپٹیو نارمز. پریسکرپٹیو نارمز آپ لوگوں کو یہ بتاتی ہیں کہ آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اب پراسکرپٹیو نارمز وہ ہوں گی کہ آپ لوگ اسٹڈیز چھوڑ کے آپ لوگ کھیلنے کودنے نکل جاتے ہو, ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگوں کی پراسکرپٹیو نارمز ہوگی. پریسکرپٹیو نارمز کیا ہوں گی کہ آپ لوگ باقی سارے کام چھوڑ کے آپ کہتے ہیں اسٹڈیز کے ٹائم میں نے اسٹڈی ہی کرنی ہے, دیٹ از اے پریسکرپٹیو نارمز, ٹھیک ہے. اس کے بعد فولک ویز ہوتے ہیں. فولک ویز وہ ہوتے ہیں کہ یعنی کہ آپ لوگوں کے باپ دادا جس طرح سے ایک کام کرتے آ رہے ہوتے ہیں نا, آپ لوگ اپروپریٹ اپنے زمانے میں جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں, ایک روایات جو دیکھتے ہیں آپ لوگ انہیں کے مطابق جو ہے وہ انٹریکٹ بیہیو کرتے ہیں, تو آپ لوگوں کی فولک ویز ہوتی ہیں. سوسائٹی کی جو رسم و رواج ہوتے ہیں, جو روٹین کے حساب سے یا کیجول آپ لوگ سمجھ لیں کہ معمول کے مطابق جو انٹریکشنز ہوتے ہیں, ان لوگوں کی جو فولک ویز ہوتی ہے نا, ان کی اخلاقی اہمیت اتنی زیادہ نہیں ہوتی. یعنی کہ اگر کوئی فولک ویز کو فالو نہیں بھی کرتا تو بھی ہم لوگ اس پہ غصہ نہیں کرتے, ٹھیک ہے, نہ ہی اس کو جو ہے نا لوگ غلط انداز سے دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایک پراپر ڈریسنگ کرنی ہے, اگر کوئی پراپر ڈریسنگ نہیں بھی کر رہا, ٹھیک ہے, اگر وہ مہنگے کپڑے فار ایگزامپل کہ نہیں پہنا, فیشن نہیں کر رہا, تو بھی آپ لوگ اس کو جو ہے نا وہ برا نہیں سمجھیں گے, ٹھیک ہے. اس طرح سے ہاتھ ملانا جو ہے وہ ہماری فولک ویز میں آتا ہے, ہاتھ ملا کے سلام کرنا, مصافحہ کرنا. اگر کوئی نہیں بھی کرتا, ویسے منہ سے زبان سے سلام کرتے تھے, تو بھی آپ لوگ کیا کریں گے, اس کو آپ لوگ اگنور کر دیتے ہیں اس چیز کو, ٹھیک ہے. مورلز کیا ہوتے ہیں؟ مورلز یہ ہوتی ہیں کہ آپ لوگوں کا مورل کنڈکٹ, یعنی کہ آپ لوگوں کا اخلاق کس طرح کا ہونا چاہیے, پراپر سٹینڈرڈز آپ کو دے دیا, اخلاقی طور پہ آپ لوگوں نے کس طرح سے بیہیو کرنا ہے. اس طرح کے جو سٹینڈرڈز ہوتے ہیں ہماری جو زندگی کے جو طریقے ہوتے ہیں ان کو مینٹین کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری سمجھے جاتے ہیں. یہ اصل میں مورلز ہی ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں صحیح اور غلط کی تمیز دیتے ہیں. مورلز کی جب وائلیشن ہوتی ہے تو پھر لوگ بہت زیادہ اسٹرانگلی جو ہے نا وہ ریئیکٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل اب ہمارے پاکستان میں کیا ہے کہ شلوار قمیض پہننے کا جو تصور ہے نا وہ ہمارے مورلز میں آتا ہے, کیونکہ یہ اخلاقی طور پر یہ ٹھیک سمجھا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی ویسٹرن ڈریسز کو اڈاپٹ کرتی ہیں گرلز, تو پھر ان کو جو ہے وہ لوگوں کی طرف سے اسٹرانگ ریئیکشن بھی آتا ہے سوسائٹیز میں بھی نا. اب تو خیر یہ بات عام ہو گئی ہے, بہت زیادہ جو ہے نا کلچر بہت زیادہ پینیٹریٹ کر کے ہمارے پاکستان میں, بٹ پہلے یہ بہت زیادہ ہوتا تھا, تو یہ ہمارے مورلز میں آئے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم لوگ ٹیبوز کی بات کرتے ہیں. ٹیبوز کیا ہوتے ہیں کہ آپ کی سوسائٹی یا آپ کا مذہب کسی خاص قسم کی کسی چیز سے, کسی بندے سے یا کسی جگہ سے منع کرتی ہیں, تو وہ آپ لوگوں کی ٹیبوز میں آ جاتے ہیں. جیسے ہمارے اسلام میں شراب پینا حرام ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کیا ہے ہمارے ٹیبوز میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس طرح سے محرم اور غیر محرم کا ایک جو وہ ہے کہ محرم کے ساتھ نکاح جو ہے وہ جائز نہیں, تو وہ آپ لوگوں کے ٹیبوز میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد سمبلس کیا ہوتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس کا پرٹیکولر میننگ ہوتا ہے, اور جو لوگ جن لوگوں کا بھی کلچر سیم ہوتا ہے وہ ان
سمبلس کو سمجھ کے ایک جیسا ہی مطلب اس سے نکالتے ہیں. ٹھیک ہے, سٹی پہ جانے کا کوئی سمبل ہوتا ہے, تھمب اپ کرنے کا سمبل ہوتا ہے, اوکے سائن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جتنے بھی ہیومن بینگس ہوتے ہیں سب کی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ سمبلس کو کریٹ بھی کرتے ہیں, ڈفرینٹ میننگس ایسوسیٹ بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ. سمبلس کو جو ہے نا اس کو کمیونیکیشن کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے, کیونکہ سمبلس ہماری ایک لینگویج کا بہت بڑا حصہ بن چکے ہیں. اب فار ایگزامپل ہم لوگ بات کرتے ہیں, ہم لوگ ساتھ ساتھ ہاتھ کے اشارے بھی کرتے ہیں, تو ہمارے سمبلس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے جو بلڈنگس ہوتی ہیں, ہمارے ڈریس, وہ بھی ایک سمبل ہوتا ہے. ہمارے ڈریسنگ پیٹرن سے دیکھے لوگ جو ہے نا وہ میننگس نکال لیتے ہیں کہ یہ کس علاقے کا بندہ ہے. ڈریس از آلسو سمبل. فلیگ دیکھے, بہت بڑا سمبل ہے. ایون کہ آپ لوگ کی جو کلر کی ٹائپس ہوتی ہیں ان کو بھی سمبل سمجھا جاتا ہے, کہ فار ایگزامپل یہ بھی بات ہوتی ہے کہ جو بندہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ بلیک کلرز پہنتا ہے تو وہ اس کے بارے میں یہ میننگ نکالا جاتا ہے, اس کے بارے میں یہ ایزیوم کیا جاتا ہے کہ اس بندے کا جو مزاج ہے وہ بہت زیادہ سخت ہوگا. وائٹ کلر جن لوگوں کو پسند ہوتا ہے وہ دھیمے انداز کے ہوتے ہیں. اس طرح سے جتنے بھی کلرز ہوتے ہیں ان سب سے کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ ایک کوئی خاص ایزمپشنز جڑی ہوئی ہوتی ہیں. بلیو جینس جیسے بہت زیادہ کامن ہے. اس کے بعد لینگویجز کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں, سمبلس کا ایک سسٹم جو کہ ایسا سسٹم سمبلس کا جو سوسائٹی کے ممبرس کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں, چاہے وہ زبان سے بول کے کریں, چاہے وہ الفاظ کو لکھ کے کمیونیکیٹ کریں, وہ آپ لوگوں کا لینگویج ہوتا ہے. ہمارا جو ہے نا ہمارے کلچر میں اورل ٹریڈیشنز بہت زیادہ ہیں, ہم لوگ زبان سے بہت زیادہ بات کرتے ہیں. ہیومن بینگس نے اب تو الفابیٹس کو بھی جو ہے نا وہ ڈسکور, ڈفرنٹ قسم کے الفابیٹس ہیں جس میں آپ لوگ ریٹن لینگویج بھی آپ لوگ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. لینگویج بہت بڑا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی کلچر ٹرانسمیشن کا, تو یہ آپ لوگوں کے MCQs میں آ سکتے ہیں, اس کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. اس کے بعد ڈائیورسٹی. ڈائیورسٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ چیزوں کا آپس میں ڈفرینٹ ہونا. ٹھیک ہے, اب آپ لوگوں کو پتہ ہے دنیا میں مختلف قسم کے ویز آف لائف ہیں. ٹھیک ہے, تو زندگی گزارنے کے طریقے مختلف ہیں, اسی وجہ سے مختلف قسم کے کلچر ہوتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں بھی آپ لوگ صرف ایک سوسائٹی کے اندر دیکھیں تو فیملی کے اور شادی کے کتنے زیادہ مختلف پیٹرنس ہیں. تعلیم حاصل کرنے کے جو طریقے مختلف ہوتے ہیں, عبادت کرنے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں, مطلب اپنے معاش کے پیسے کمانے کے طریقے جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں. تو کلچرل ڈفرینسز جو ہوتی ہیں نا وہ ہمارے صوبوں کے اندر بھی دیکھنے کو آتی ہیں, اور اگر ہم لوگ صوبوں کا آپس میں موازنہ کریں تبھی کلچرل ڈفرینسز ہمیں دیکھنے کو آتی ہیں. کچھ ایسی کنٹریز ہیں جیسے کینیڈا ہے, وہاں پہ دوسرے ملکوں سے آ کے لوگ بہت زیادہ رہتے ہیں, جس کی وجہ سے کینیڈا کی کلچرل ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے. کلچر بہت زیادہ ڈائیورس ہے, مختلف ہے بہت زیادہ. لوگ پوری دنیا سے وہاں سے, کیونکہ وہاں پہ مائگریٹ کر کے جاتے ہیں تو وہ اپنا اپنا کلچر بھی ساتھ لے کے آتے ہیں, تو وہ ہر کسی کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنا کلچر جو ہے نا وہاں پہ کنٹینیو رکھیں. تو یہ کینیڈا کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے اس پالیسی کو بھی پاس کر دیا کہ ہر کسی کو اپنی کلچر کے مطابق رہنے کا پورا حق حاصل ہے. سب کلچر کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کا, فار ایگزامپل پاکستان کا کوئی ایک کلچر وہ آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاکستان کا کلچر ہے. اس میں کیا ہوگا کہ کچھ طبقات ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنا کلچر خود بنا لیتے ہیں, یعنی کہ بڑے کلچر سے ڈفرینٹ اپنا ایک جو ہے نا وہ انہوں نے کلچر بنا دیا. فار ایگزامپل آپ یہ دیکھ لیں, مڈل کلاس کا کلچر اور ہوتا ہے, ہائی کلاس کا کلچر اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو ایک کلسٹرز ہوتے ہیں نا, کچھ جو ایسے کلسٹرز ہوتے ہیں, ایک جتھے ہوتے ہیں جو کہ آپس میں جو ہے نا وہ مختلف قسم کے ایک ایسا کلچر بنا لیتے ہیں کہ جو پوری سوسائٹی کے کلچر سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اس کو ہم لوگ سب کلچر کہتے ہیں. اسٹوڈنٹس کا اپنا کلچر ہوتا ہے, بزنس کلاس کا اپنا ایک سب کلچر ہوتا ہے, تو دیٹ از اے سب کلچر. کاؤنٹر کلچر کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا جو ڈومیننٹ کلچر ہوتا ہے, آپ لوگوں کو جس کلچر کو آپ لوگ بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہوتے ہیں, جو جس کلچر کو سارے کے سارے لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں, اس کے بالکل مخالفت میں جو کلچر بن جاتا ہے اس کو ہم لوگ کاؤنٹر کلچر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کاؤنٹر کلچر ایسے کلچرل پیٹرنس ہوتے ہیں جو ایسے آپ لوگوں کی سوسائٹی میں بہت زیادہ مانے جانے والے جو پیٹرنس ہوتے ہیں ان کی وہ مخالفت کرتے ہیں. فار ایگزامپل جو منشیات کرنے والے ہوتے ہیں یا جو بھکاری ہوتے ہیں, ان کا کاؤنٹر کلچر ہوتا ہے, کیونکہ وہ بالکل اپوزیشن میں ہوتا ہے, لوگ اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے, ان کو برا سمجھتے ہیں. ایسیمیلیشن کیا ہوتا ہے, ایسا پروسیس جہاں پہ کوئی بھی انڈیویجول یا کوئی بھی گروپ کسی جو ہے نا وہ ڈفرینٹ قسم کے ایتھنک ہیریٹیج یعنی کہ نسلی طور پہ اس کا ہیریٹیج جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ کسی دوسری سوسائٹی کے کلچر میں جا کے وہ رہنا شروع کر دیتے ہیں, تو وہاں کی سوسائٹی کے کلچر کو وہ اڈاپٹ کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اپنا کلچر وہ بھول کے سوسائٹی کے کلچر میں بالکل جذب ہو جاتا ہے, اس کو ہم لوگ ایسیمیلیشن کہتے ہیں. ایسیمیلیشن کا یہ جو پروسیس ہے اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ڈومیننٹ کلچر ہوتا ہے نا, یعنی کہ آپ کسی دوسرے جو ہے وہ کنٹری میں جاتے ہیں, وہاں کا جو ایک ڈومیننٹ کلچر ہے, آپ لوگ اس کے ٹریٹس جو ہے اس کے فیچرز آپ لوگ اڈاپٹ کرنا اتنے زیادہ آپ لوگ اڈاپٹ کر لیتے ہیں کہ آپ لوگ ٹوٹلی ان کی سوسائٹی کے ممبرس کے جیسے ہی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتی ہے ایسیمیلیشن. ملٹی کلچرلزم کیا ہوتی ہے کہ گورنمنٹس ایسی اگر پالیسی بنا دیتی ہے جہاں پہ کلچرل ڈائیورسٹی کو ریکگنائز کیا جاتا ہے اور جہاں پہ یہ پروموٹ کیا جاتا ہے کہ جتنے بھی کلچرل ٹریڈیشنس پائے جاتے ہیں
ان سب کو ایکول حق حاصل ہے کہ وہ اپنے اپنے کلچر کو پروموٹ کر سکیں. کینیڈا کی گورنمنٹ نے یہ جو ہے وہ پالیسی بنائی تھی. ایتھنو سینٹرزم کیا ہوتا ہے کہ اپنے کلچر کو دوسروں کے کلچر سے بہتر سمجھنا, اور اگر آپ نے دوسروں کا کلچر جج کرنا ہے تو آپ ان کو اپنے کلچر کے اسٹینڈرڈس کے مطابق جج کرتے ہیں. یہ ہوتی ہے ایتھنو سینٹرزم, ٹھیک ہے, یعنی کہ دوسروں کے بیہیویئرس کو اگر آپ لوگ ایویلویٹ کرتے بھی ہیں تو آپ لوگ اپنے کلچر کے اسٹینڈرڈس کو وہاں پہ جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں, اڈاپٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پوری کی پوری ججمنٹ اس بات پہ بیس کرتی ہے کہ آپ لوگوں کا اپنا کلچر جو ہے وہ کیا ہے. کلچرل ریلیٹیوزم کیا ہوتا ہے؟ کلچرل ریلیٹیوزم یہ ہوتا ہے کہ ہر کلچر میں جو ہے نا چیزوں کو جج کرنے کے جو ہے نا وہ پیٹرنس وہ مختلف ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی کہ کوئی ایسا پیٹرن جو ایک سوسائٹی میں غلط سمجھا جاتا ہے, ہو سکتا ہے وہ دوسرے کلچر میں ٹھیک سمجھا جا رہا ہو, ٹھیک ہے, تو وہ آپ لوگوں کی کلچرل ریلیٹیوزم ہوتی ہے. کیونکہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو سوسائٹی میں کوئی ایک کام جو ہو رہا ہوتا ہے وہ کچھ ممبرس کے لیے, کچھ گروپس کے لیے وہ جو ہے نا وہ یوزفل ہوتا ہے, لیکن دوسروں کے لیے وہ ہارمفل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کلچرل ریلیٹیوزم ہوتی ہے. کلچرل شوق کیا ہوتا ہے؟ کلچرل شوق ہوتا ہے کہ آپ ایک بے یقینی کی فیلنگ ہونا, یا بالکل کنفیوژن یا ایک پریشانی کی فیلنگ ہونا جب آپ کسی دوسری سوسائٹی میں یا دوسرے کلچر میں جا کے آپ اس کو وزٹ کرتے ہیں, یا آپ لوگ وہاں رہنا شروع کر دیتے ہیں, یا وہاں پہ بزنس کرتے ہیں, تو آپ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا کلچر تو بالکل ہمارے کلچر سے اپوزٹ ہے, بالکل ڈفرینٹ ہے. تو وہ آپ لوگوں کو شوق جو لگتا ہے نا وہ کلچرل شوق ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ جو سوشل جو نارمز ہوتی ہیں نا, ہمارے جو نارمل بیہیویئرز ہوتے ہیں وہ جتنے بھی کنٹریز ہیں, جتنے بھی ریجنز ہیں, ان سب کے آپس میں ویری کرتے ہیں, سیم تو بالکل بھی نہیں ہے. کلچرل شوق تب ہوتا ہے جب کوئی بندہ جب کسی ایسے علاقے میں جاتا ہے کہ وہاں کے لینگویج سے, وہاں کے بیہیویئر سے, وہاں کے رسم و رواج سے بالکل جو ہے نا انفیملیئر ہوتا ہے, اس کو بالکل پتہ ہی نہیں ہوتا, تب یہ شوق لگتا ہے. ٹینگیبل تھنگس کیا ہوتی ہیں؟ ایسی چیزیں جن کو آپ لوگ چھو کے محسوس کر سکتے ہیں, وہ آپ لوگوں کی ٹینگیبل تھنگس ہوتی ہیں. انٹینگیبل کون سی ہوتی ہیں؟ نان مٹیریل آئٹمس ہوتی ہیں. آپ لوگوں کی عقیدے ہو گئے, آپ لوگوں کے جو ہے نا ایمان ہو گئے, یوں سمجھ لیں کہ آپ لوگوں کی جو سوچ ہوتی ہے, آپ لوگوں کی زبان ہو گئی, آپ لوگوں کی نارمس جو ہوتے ہیں, آپ لوگوں کے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں, آپ لوگوں کے جو نظریات ہوتے ہیں, کہ آپ لوگ ریالٹیز کو, آپ لوگ حقیقت کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. یعنی کہ ہر وہ چیز جو آپ لوگوں کی لائف کو گورن کرتی ہے, جس کو آپ لوگ ٹچ نہیں کر سکتے, وہ آپ لوگوں کی انٹینگیبل تھنگس میں آ جاتی ہیں. اچھا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہیومنس کے علاوہ بھی دوسروں کا کلچر ہے یا نہیں. اچھا, اینیملس کا بھی کلچر ہوتا ہے, لیکن ابھی تک ایکسپیریمنٹل طور پہ ہم لوگ جو ہے نا اس کو وہ ثابت نہیں کر پائے. ایک بہت یہ اسٹرانگ کیس ویسے ہے کہ ایکسپیریمنٹل مینیپولیشن کے علاوہ بھی ہم لوگ اس بات کا یہ اندازہ لگا سکتے ہیں. بہت ساری اسپیشیز ہیں, ان کا آپس میں ان کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے. ہیومن کلچر جو ہوتا ہے نا بہت زیادہ کمولیٹو ہوتا ہے, یعنی کہ اس میں مختلف ویرائٹی ہوتی ہے, لیکن اینیمل کلچر میں اتنی زیادہ ویرائٹی نہیں ہوتی, اور اس کے کوئی ریزنز نہیں ہیں, ٹھیک ہے. کوئی ایسا ریزن نہیں ہے جس میں جو ہے نا وہ کلچر ڈیپینڈ کرتا ہو, کہ ہم لوگ کو ایسا ریزن اب تک ڈھونڈ نہیں پائے کہ ہمارا جو کلچر ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم لوگوں نے ٹیچنگ, ہمیں کلچر کیسے سکھایا گیا ہے, ہم لوگ کلچر کو کیسے سوچتے ہیں, ہم لوگ بولتے کیسے ہیں, ہمارا پرسپیکٹیو کیا ہے. ان ساری چیزوں سے ہٹ کے جو اینیملس ہیں نا, ان کا ایک جو ہے نا وہ کرائٹیریا کلچرز کو جج کرنے کا وہ مختلف ہے رادر دین ہیومنس, ٹھیک ہے. اس کے بعد کلچرز کے اسپیسیفک فیچرز کو آپ لوگ کیسے, اچھا کلچر کا ایک اسپیسیفک فیچر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھلے کوئی بتائے یا نہ بتائے, آپ لوگ کسی کو دیکھ کے نا اندازہ لگا لیتے ہیں. یہ کنسیپٹ بہت زیادہ ایزی ہے اس کو سمجھنا ڈیفینیشن کے علاوہ. فار ایگزامپل, اگر کوئی لڑکی ہے وہ انڈیا سے گئی ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس میں, ٹھیک ہے, اس کا کلچر آپ لوگوں کے کلچر سے بالکل مختلف ہے. آپ سب سے پہلے اندازہ لگائیں گے کہ اس کا کلوتھنگ پیٹرن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے, اس کی جیولری اور ہے, اس کا میک اپ اور اس کا ہیئر اسٹائل اور ہے, جب وہ بات کرے گی اس کی زبان اور ہے, اس کے جیسچرز اور ہیں, اس کے بلیفس ایسے ہیں کہ آپ لوگ بالکل پہلے اس سے فیملیئر ہی نہیں تھے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جب آپ لوگ دیکھتے ہیں تو سب لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ ہمارے کلچر کی, اس کا کلچر جو ہے وہ مختلف ہے. تو یہ ہمارا آج کا تھا ٹاپک. اس میں آپ لوگوں نے یہ کلچرل ریلیٹیوزم, کلچرل شوق, یہ والی جو ساری جو ٹرمینالوجیز ہے یہ آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ لوگوں کی یہ جو ہے نا کہ آپ لوگوں کے کوئز میں آتے ہیں یہ ویلیوز کا بھی, سوشل انسٹیٹیوشنس کا بھی اور سوسائٹی کا بھی, ٹھیک ہے. ایک دفعہ 2 دفعہ آپ لوگ اس کو ہینڈ آؤٹ کو ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں گے. آگے جیسے جیسے ساتھ ساتھ ہم لوگ پڑھیں گے تو میں آپ لوگوں کو اور زیادہ گائیڈنس جو ہے وہ دیتی جاؤں گی جیسے جیسے میری مائنڈ میں باتیں آئیں گی. تو آپ لوگ یہ کیا کریں کہ آپ لوگ اسکپ کر کے جو ہے نا وہ نہ سنا کریں, کیونکہ بیچ میں سے کوئی انپورٹنٹ بات ایسی بھی ہوتی ہے, کوئی انپورٹنٹ کنسیپٹ آپ لوگوں کا رہ جاتا ہے. میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتی, بہت سارے ایسے مطلب ویڈیوز ہوتے ہیں جس میں وہ پہلے گھنٹہ پورا کوئی اور اسپیچ کرتے ہیں, تو اس کے بعد میں ٹو دا پوائنٹ میں بات شروع کرتی ہوں, ٹو دا پوائنٹ میں ختم کر دیتی ہوں. باقی اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں گے. مجھے اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.